رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اسے شہیدوں میں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، جو بندہ اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ یہ عارضی زندگی ہے، عارضی دنیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں اعمال کے لیے بھیجا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں جا بجا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری زندگی کو تمہیں اس لیے دیا گیا ہے کہ تمہاری ہم جانچ کریں، تمہیں دیکھیں کہ تم میں سے کون سا شخص اطاعت و اخلاص کے لحاظ سے اچھے اعمال کرتا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا کردار اچھا ہے۔ ہم تمہیں جانچتے ہیں، ہم تمہیں دیکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں بھیج کر یہ اسے بتلا دیا کہ تمہارا دنیا میں جانے کا مقصد کیا ہے۔ مگر انسان چونکہ دنیا میں آ کر کے دنیا میں مبتلا ہو گیا، دنیا کو ہی اپنا مقصد حیات سمجھ لیا اور اسی کا ہو کر رہ گیا۔ اگر کسی کو آخرت کی یاد دلائی دی جائے تو انسنی کر دیتا ہے، وہ اس کو ایز اے فارمیلٹی مذاق سمجھ کر ادھر سے سن کر ادھر سے نکال دیتا ہے کہ گویا کہ میں نے تو مرنا ہی نہیں ہے، چلو آج نہیں مرو گے، کل نہیں، پرسوں نہیں، ترسوں نہیں، قیامت کا تو اعلان ہو چکا، قیامت میں سارے مر جائیں گے، سب کو موت آ جائے گی، کل من علیہا فان، سب کو موت آ جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، پھر وہی ذات ہوگی، پھر وہی رب کریم کی ذات ہوگی، اور پھر اس وقت جب سب کو موت آ جائے گی، فرشتے بھی مر جائیں گے، واحد رب تعالیٰ کی ذات ہوگی، اور اس وقت اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کون ہے آج جو میرا مقابلہ کرنے والا ہو، کس کی بادشاہت ہے، کون آج خدا ہے، کون رب ہے جو دنیا کے اندر جھوٹے دعوے کرتا تھا، جو دنیا کے اندر تکبر کے اندر مبتلا ہو کر کے میرا شریک بنتا تھا، کون ہے آج؟ کوئی بھی جواب نہیں آئے گا۔ پھر اللہ رب العالمین خود ہی ارشاد فرمائے گا میں ہی خالق ہوں، میں ہی مالک ہوں، میں ہی رب العالمین ہوں، میں ہی سارے جہانوں کا مالک و خالق ہوں۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، دنیا کے اندر انسان آیا ہے تو اس نے رخصت بھی ہونا ہے، مگر دنیا میں کیا لینے آیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے نیک اعمال کرنا،
اپنے رب کو راضی کرنا، شریعت پہ عمل کرنا، مگر دنیا کے اندر آ کر کے انسان دنیا کی رنگ رلیوں کے اندر اتنا مست ہو گیا کہ اپنے رب کو بھول بیٹھا۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، صحابہ کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور رب قدیر ہمیں بار بار یہ باور کروا رہے ہیں کہ تم نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، دنیا میں دل نہ لگا لینا، اسی کے ہی ہو کے نہ رہ جانا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علی مقام کے ساتھ تھے، ایک مقام سے گزرے کہ جہاں مردہ بکری پڑی ہوئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ اس بکری کی وقت کیا ہے، اس کی کیا قدر ہے اس کے مالک کے ہاں؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اس کی کوئی قدر نہیں، کوئی منزلت نہیں، اگر اس کی کوئی قدر ہوتی تو اس کا مالک یوں ہی سے نہ پھینک دیتا۔ اب یہ مردہ بکری ہے، کوئی اس کی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہاں اس دنیا کی بھی کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی وقت و حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو رب تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس دنیا کی کوئی وقت و حیثیت نہیں۔ جب سے رب تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس دنیا کی طرف کبھی بھی نہیں دیکھا، رب نے اس دنیا کو دیکھا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو اس دنیا سے اتنی نفرت کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا اللہ سے دور کرنے والی ہے، یہ شریعت سے دور کرنے والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح مزید ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مزید ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا سے محبت کرے گا اس کی آخرت کو نقصان ہوگا، جو آخرت سے محبت کرے گا اس کی دنیا کو نقصان ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لہذا باقی کو فنا پر ترجیح دو، کہ جو باقی رہنے والی ہے اس پر فنا کو ترجیح دو۔ فنا کیا ہے؟ دنیا فنا ہو جائے گی، تو حضور نے فرمایا باقی رہنے والی کو ترجیح دو۔ تو دنیا سے محبت نہ کرو، آخرت سے محبت کرو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، کہ جب انسان دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا سے جی لگا لیتا ہے، تو پھر وہ ہر گناہ کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کو دنیا سے محبت ہوگی، مال سے، پیسے سے محبت ہوگی، اب وہ پیسے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے رشتہ داریاں بھی توڑ دیتا ہے، یاریاں بھی چھوڑ دیتا ہے، کسی کا قتل کرنا ہو وہ بھی کر دیتا ہے۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا برائیوں کی جڑ ہے، اس سے محبت یہ گناہوں کی جڑ ہے، کہ جب انسان اس سے محبت کر لیتا ہے تو پھر وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتا ہے، آخرت کی یاد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرما دیتا ہے، غیب سے اس کو خزانے عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اس کا دل غنا ہو جاتا ہے۔ جب اس کو تسکین حاصل ہو جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست فرما دیتا ہے۔ تو میرے پیچھے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پانی اور شہد منگوایا، آپ پینے کے لیے منہ کے قریب لے گئے تو بے اختیار رونے لگے، حتیٰ کہ سب رونے لگے۔ اس کے بعد پھر افاقہ ہوا، پھر آپ نے
پانی اور شہد کو یوں منہ کے قریب کیا، پھر رونے لگے۔ اب کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس وقت ابو بکر صدیق سے پوچھ لے کہ کیا وجہ ہے، رو کیوں رہے ہیں۔ آخر کار افاقہ ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ برحق، آپ کیوں روئے؟ فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، میں نے دیکھا آپ کوئی چیز ہٹا رہے ہیں، یعنی یوں آپ ہاتھ سے کوئی چیز ہٹا رہے ہیں مگر سامنے کچھ نہیں تھا، یوں حضور چیز ہٹا رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ہٹا رہے ہیں؟ تو فرمایا یہ دنیا تھی جو میرے سامنے آئی، میں نے کہا مجھ سے دور ہو جا، پھر وہ واپس چلی گئی، اس کے بعد پھر دوبارہ لوٹ کے آئی اور کہنے لگی بے شک مجھ سے آپ دور ہی رہتے ہیں، مجھے آپ نے قریب نہیں کیا، آپ مجھ سے دور رہتے ہیں۔ اور آگے اس نے کہا آپ کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مجھے اپنے قریب کر لیں گے، لوگ مجھ سے محبت کریں گے۔ تو اس دنیا نے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ آپ تو مجھے دور کر رہے ہیں، مگر ایک وقت آئے گا آپ کے گزرنے کے بعد، آپ کی دنیا سے وصال فرمانے کے بعد لوگ مجھے قریب کر لیں گے۔ آخر کار وہ وقت آ گیا، صحابہ کرام علیہ رضوان پہ یہ آزمائش کا وقت تھا، آسائشیں، راحتیں اور مال غنیمت بہت زیادہ ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کہا گیا کہ اب تو آپ خلیفہ ہیں، مال غنیمت بہت زیادہ ہے، اب ہمارے وہ حالات نہیں ہیں کہ ہم جناب افاقے میں رہیں اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے، اب تو حالات درست ہو گئے ہیں، وہ وقت گزر گیا ہے، آپ اچھا لباس پہنا کریں۔ آپ خلیفہ مسلمین ہیں، آپ نے انکار کیا، فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ایسا شاندار لباس پہنا کہ جو میں پہنوں، لہذا مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ آخر کار لوگوں نے اصرار کیا اور آخر کار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لباس زیب تن کیا، خوبصورت لباس، اچھا لباس زیب تن کیا، کچھ دیر کے بعد رونے لگے، روتے ہوئے پھر لباس اتار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں مجھے تکبر محسوس ہو رہا ہے، میرے دل کے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ عمر ہلاک ہو جائے۔ آپ نے وہ لباس اتار دیا۔ تو یہ پھر صحابہ پر آزمائشوں کے دن تھے کہ دولت آ گئی، اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اس کی طرف نظر نہ کی، جو کچھ بھی آتا سب کچھ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، دنیا سے محبت نہیں کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہد اور پانی منگوا کر کے پینے لگتے تو رونا شروع ہو جاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد لوگ دنیا سے محبت کرنے لگ جائیں۔ حالانکہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا پانی میں شہد ملا کے پینا، مگر کیا تھا کہ اس وقت حالات بہتر ہو چکے تھے، پانی میں شہد ملا کے پینا یہ حالات بہتر ہونے کی نشانی تھی، جبکہ وہ وقت تھا پانی بھی نہیں ملتا تھا، وہ وقت تھا کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو آج حالات درست ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی۔ میرے بچھوڑے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے انسان پر تعجب ہے جو جنت پر ایمان رکھتے ہوئے دنیا کے حصول کے لیے سرگرم عمل رہے، یعنی اسے یقین ہے کہ آخرت میں جنت نصیب ہوگی، جنت پر اس کا ایمان ہے، مگر حضور نے فرمایا پھر بھی تعجب ہے کہ وہ دنیا کے اندر ہی مگن ہے، دنیا کو اکٹھا کر رہا ہے، آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہا، اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرنے کے لیے توجہ ہی نہیں کر رہا۔ حضور نے ارشاد فرمایا تعجب ہے اس شخص پر جس کا ایمان جنت میں بھی ہے
مگر پھر بھی وہ دنیا داری کے اندر مبتلا ہے، دنیا کے ہی عمل کے اندر مبتلا ہے، آخرت کی فکر ہی نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ کوڑے کے ڈھیر کے قریب کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانا چیتھڑا اور ایک ہڈی دستے مبارک میں لی، یعنی کپڑے کا ایک ٹکڑا وہ اٹھایا اور ایک ہڈی جو ہے وہ دستے مبارک میں لے کر دکھائی اور فرمایا یہ دنیا ہے۔ یہ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی زینت تھی، مگر آج یہ بکھری پڑی ہڈیاں جو ایک انسان جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے تکبر کرنے والا، جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی کی بات نہ سننے والا، وہ شخص جب موت کے گھاٹ اتر گیا اب اس کا یہ حال ہو چکا ہے۔ یہ اس کی ہڈیاں ہیں، یہ دنیا ہے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی اصل یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا سبز اور شیریں ہے، یہ بڑی میٹھی ہے، اللہ نے تمہیں اس کا وارث بنایا ہے تاکہ دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو، کہ یہ تمہارے لیے امتحان ہے کہ تمہیں چیک کرے دیکھے کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو، کہیں دنیا کے اندر مبتلا تو نہیں ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل پر جب دنیا فراخ کی گئی تو انہوں نے خود کو زیورات کے اندر مفروض کر لیا اور عورتوں کو عطریات میں جو ہے وہ ملبوس کر دیا۔ پھر ایک وہ وقت بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو نیست و نابود کر دیا، کہ جب اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا جو ہے اس کی محبت برائیوں کی جڑ ہے، اسی لیے فرمایا دنیا کی محبت برائیوں کی جڑ ہے۔ جب انسان کے پاس دولت آتی ہے پھر تکبر بھی آ جاتا ہے، گاڑیاں بنگلے آتے ہیں تو پھر تکبر بھی آ جاتا ہے، بندے کو بندہ نہیں سمجھا جاتا، پھر رشتہ داریوں سے بھی قطع تعلق ہی کر دی جاتی ہے کہ یہ غریب ہے میں امیر ہو گیا ہوں۔ تو یہ برائیوں کی طرف انسان بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر مزید اس کے دل کے اندر حوث پیدا ہوتا جاتا ہے کہ 2 سے 4، 4 سے 6، 6 سے 8، یوں جو ہے وہ مزید مال کے اندر مبتلا ہوتا جاتا ہے، پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس کا حق کھا رہا ہوں اور کس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے منع فرمایا۔ حقوق العباد کا بھی خیال نہیں رکھتا، ورثہ کا بھی خیال نہیں رکھتا کہ وراثت کس طرح تقسیم کرنی۔ آج کل تو معاملات ایسے ہو چکے ہیں کہ وراثت کے معاملات بڑے کٹھن اور بڑے ڈینجرس خطرناک قسم کے، نمازی پرہیزگار بندہ بھی اس میں ڈنڈی مارتا ہے، وہ بندہ بھی جو نماز پڑھنے والا ہے پرہیزگار ہے وہ بھی اس میں ڈنڈی مارتا ہے۔ وراثت کا جو اصول ہے، جو طریقہ کار ہے، جو قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق تقسیم کاری نہیں ہوتی، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی کی ایک بالش زمین پہ قبضہ کرتا ہے، کل قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ 7 زمینوں کا توق اتنا وزن وہ کیسے برداشت کرے گا؟ یہ اس کے لیے عذاب ہوگا۔ آج فار ایگزامپل اگر نہیں سمجھ آ رہی اس بات کی تو یوں سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک بندے کے گلے کے اندر 5 من جو لوہا ہے وہ ڈال دیا جائے، اس کو کھڑا کر دیا جائے، بتائیے وہ کیسے برداشت کرے گا؟ صرف 5 من کی بات ہو رہی، تو 7 زمینوں کا توق، 7 زمینوں کا ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، یہ اس کے لیے عذاب ہوگا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو کسی کی ایک بالش زمین پہ قبضہ کرے گا۔ تو یہاں تو جناب پتہ ہی نہیں جناب کتنی جائیدادوں پہ لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے کر کے ان کے حق طلب کر کے مالک بنے پھر رہے۔ تو وراثت کے معاملات کے اندر بھی دنیا کی محبت ہے نا، مال کی محبت ہے، تو دنیا کی محبت
برائیوں کی جڑ ہے. تو حضور نے فرمایا جب دنیا سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر انسان برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. پھر وراثت کے معاملات کیا ہیں تو کسی کے حق طلب کرنے کے معاملات کیا ہیں, تو کسی کو قتل کرنے کے معاملات کیا ہیں, تو سیٹیں حاصل کرنے کے معاملات کیا ہیں. یہ سارے دنیا کے اندر ہو رہے ہیں. کامیاب وہی بندہ ہے جو شریعت کے مطابق, اصولوں کے مطابق, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق, قرآن کے مطابق فیصلے کرے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ بچیوں کو جو وراثت کا حصہ ہے, جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ آدھا بچی کا ہے, لڑکی ہے, اور ایک جو ہے وہ لڑکے کا ہے, مگر اس میں بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے. اگر کوئی دینا بھی چاہے تو فارمیلٹی پوری کی جاتی ہے. فارمیلٹی کیا پوری کی جاتی ہے؟ جہاں اس کا فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں, جہاں اس کا 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے 10 لاکھ روپیہ دے کے اس کو ڈال دیا جاتا ہے, اور پھر اس کو دھمکی دی جاتی ہے, سودے بازی کی جاتی ہے اس کے ساتھ. بھائی سودے بازی کرتا ہے بہن کے ساتھ. کیا سودے بازی کرتا ہے کہ اگر تم نے حق لینا ہے, اگر تم نے وراثت سے حصہ لینا ہے تو تیرا ساڑھا تعلق ختم ہو گیا, تو ایسا آج نہیں آ سکتی. اب یہ سودے بازی ہوتی ہے. تو بہن بیچاری کیا کرتی ہے کہ وہ اب ڈرتی ہوئی کتے گھر نہ چھوٹ جائے, رشتہ داری نہ چھوٹ جائے. بہن کو پھر بھی خیال آ جاتا ہے, احساس آ جاتا ہے کہ کہیں گھر نہ چھوٹ جائے, وہ کمپرومائز کر لیتی ہے. مگر بھائی بھی شرم کو خیال نہیں آتا کہ میں اس کا حق دبا رہا ہوں, اس کا حق کھا رہا ہوں, وہ حق کھا رہا ہوں جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا. فی نفسہ, کوئی بھی اس پہ غور نہیں کرتا, کوئی خیال نہیں کرتا. نماز پڑھنے والے جناب عریش داڑیوں والے حاجی نمازی, اور پھر بھائی کیا کرتے ہیں, بھائی جناب والد فوت ہو گیا تو والد کے ختم کے لیے بڑے بڑے جناب فنکشن کروائیں گے, محفلیں کروائیں گے, اور جناب ان کے سارے ثواب کے لیے مسجد کو کچھ دے دیا, ادھر کچھ دے دیا, ادھر کچھ دے دیا. تو یہ سارا فضول ہے جب تک شریعت کے مطابق اس کی تقسیم کاری نہیں ہوگی. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حرام 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 ہے. ایون کہ اگر باپ فوت ہو جاتا ہے, اب اس کے جو پیسے پڑے ہوئے ہیں, اب وہ کہتا ہے کہ میرا مرن جیون پہ ہے, اب جو پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ وراثت میں تقسیم ہوں گے. اب جو وراثت میں تقسیم ہوں گے, اب سب کی رائے سے جو آپ نے قدم دلانا ہے یا کفن کے لیے پیسے دینے ہیں یا ایون کہ کچھ بھی کام کرنا ہے, وہ سب کی رائے سے کیا جائے گا. اگر ایک کہتا ہے کہ میں یہ کام میں شامل نہیں ہوں, تو پھر بھی اس کے نہ کرنے سے وہ کام کر لیا جاتا ہے, تو اب یہ ناجائز و حرام ہے. مسائل پوچھتا کون ہے, آتا کون ہے علماء کرام کے پاس. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ گھروں میں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. اب علماء کرام سے پوچھا جائے کہ آیا کہ شریعت اس کے بارے میں کیا حکم دے رہی ہے, کوئی نہیں پوچھتا, کیونکہ سارے مفتی ہیں نا, سارے جناب مفتی ہیں, سب کو پتہ ہے کیا کرنا ہے, سب کو علم ہے کہ کس طرح جناب ہم نے گھر کے معاملات, دینی معاملات سنبھالنے ہیں. تو میرے پیچھے پیارے محترم اسلامی بھائی, ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کم از کم ہمیں اپنا ذہن بنانا چاہیے, ہمیں اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ شریعت کے مطابق وراثت کو تقسیم کیا جائے. شریعت کے مطابق جتنا جس کا حصہ آتا ہے, بہن اپنے بھائیوں کو شرعی طور پہ معاف نہیں کر سکتی کہ میں تو معاف کی طرح شرعی طور پہ معاف نہیں کر سکتی. وہ اس کو لینا پڑے گا. لینے کے بعد اب کسی بھی بھائی کو دے دے یا سارے بھائیوں میں تقسیم کر دے, یا لینے کے بعد کسی مدرسے میں دے دے, اپنے باپ کے سارے ثواب کے لیے دے دے. لینے کے بعد یہ معاملات ہوں گے, لینے کے بعد وہ کسی کو دے دے, خود وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ میں نے تمہیں معاف کیا.
جبکہ قرآن کا فیصلہ ہے، شریعت کا فیصلہ ہے کہ یہ تمہیں لینے ہی ہوں گے۔ اب لے لیے ہیں، لینے کے بعد اب وہ واپس کر دے یا چاہے تقسیم کر دے، چاہے وہ مدرسے میں دے دے، مسجد میں دے دے، اب اس کی مرضی ہے، کیونکہ اسے اختیار ہے نا، وہ اس کا حصہ ہے۔ تو اس لیے میرے میٹھے اور پیارے محترم اسلامی بھائی، یہ مسائل تو سننے میں بھی بڑا عجیب سا لگتا ہوگا، کیونکہ اس مسائل پہ گفتگو ہی کوئی نہیں کرتا۔ میں نے پہلے بھی ایک دو مرتبہ اس کو ڈسکس کیا ہے، اور اس پہ گفتگو کوئی نہیں کرتا۔ یہ نمازیں، یہ حج، یہ صدقات، یہ سب فضول ہیں اگر وہ اپنی بہن کا حق کھا کے بیٹھا ہوا، یہ سب فضول ہے۔ تو اس لیے اس پہ غور کرنا چاہیے۔ دیکھو یار، سکندر اعظم جو جس نے پوری دنیا فتح کر لی تھی، وہ کیا ہاتھ میں لے کے گیا؟ مرنے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ کفن سے میرے ہاتھ باہر نکالنا۔ لوگوں نے کہا علی جب کفن کے اندر ہاتھ ہوتے ہیں، باہر نکالنے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں سب کچھ فتح کرنے کے باوجود بھی دنیا سے خالی آتا جا رہا ہے، میں کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا، میرے ہاتھ خالی ہے۔ تو بھائی جو مرضی اکٹھا کر لیں، جتنے مرضی حکومت لیوار پہ ڈاکے مار لیں، آپ نے کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جانا، سب کچھ یہی رہ جائے گا، صرف ایک کوڑا کفن، اس میں بھی جیب کوئی نہیں ہوتی۔ آپ کی مٹھی اگر پہنی ہوئی ہے، جبکہ ناجائز ہے سونے کی مٹھی پہننا مرد کے لیے، تو اگر وہ بھی پہنی ہے تو وہ بھی اتار لیں گے، کچھ بھی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، سارا کچھ یہی رہ جائے گا۔ تو کیوں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کے حصوں میں ڈاکہ مار رہے ہیں؟ کیوں نہیں حقوق العباد کا خیال رکھا جاتا؟ تو میرے بیچ اور پیارے محترم اسلامی بھائیو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں ممانعت فرمائی اور فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی بنیاد دنیا کی محبت ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں مال کی کثرت نے غافل کر رکھا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، کہ تمہارے دل کے اندر مال کی محبت ختم نہیں ہوئی۔ اور حضور نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ بندہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے نا، تو اس وقت بھی اس کو لمبی عمر کی امید رہتی ہے کہ میری عمر لمبی ہو، اور پھر اس کو مال کی محبت رہتی ہے۔ تو وہ بوڑھا بھی ہو جائے تب بھی مال کی محبت ختم نہیں ہوتی اور لمبی امید ختم نہیں ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تمہیں مال کی کثرت نے غافل کر دیا۔ اور یہاں اللہ رب العالمین بھی ارشاد فرما رہا ہے، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، قبروں میں چلے گئے، مگر مال کی حرص ختم نہیں ہوئی کہ بس مال بڑھتا چلا جائے، مال اکٹھا ہوتا چلا جائے۔ غنا وہ شخص نہیں ہے، مالدار شخص وہ نہیں ہے جس کے پاس مال کثیر ہو۔ مالدار وہ شخص ہے، غنا وہ شخص ہے جس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے پہ راضی ہو جائے، مطمئن ہو جائے کہ رب نے جس حال میں مجھے رکھا ہے اچھا رکھا ہے، بس وہ مطمئن ہو جائے اپنے رب تعالیٰ پہ، حسد نہ کرے، حرص نہ رکھے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں، منع نہیں، جمع نہیں اور کما نہیں، تما نہ رکھے، اگر کوئی دے تو لے لے، تو پھر جمع بھی نہ کرے، اسے بھی اللہ کی راہ میں دے دے۔ تو اللہ رب العالمین قرآن پاک میں اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے گا وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ یہاں بھی ذکر فرمایا مال کا،
کہ مال کی محبت جب انسان کے دل میں آ جاتی ہے پھر وہ دنیا کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ فقہاء کرام نے اس کے بارے میں لکھا ہے تفسیر میں کہ یہاں جو ذکر ہے تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں مال اور تمہاری اولاد نمازوں سے دور نہ کر دیں۔ اللہ کا ذکر نمازیں، 5 وقت کی نمازیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بندگی سے تمہیں یہ مال اور تمہاری اولاد دور نہ کر دیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، کہیں چھن نہ جائے، کہیں ختم نہ ہو جائے، جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہو تو راستہ دیکھو، یعنی انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم دے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں تک رب العالمین جل شانہ نے رشتہ داریوں کو بھی بیان فرما دیا، مال کو بھی بیان فرما دیا، اور اس سودے کو بیان فرمایا کہ جس سے تم ڈرتے ہو کہ کہیں یہ چھن نہ جائے، اس کا نقصان نہ ہو جائے، یہ میرے سے دور نہ ہو جائے، اس سودے کا بھی ذکر فرما دیا اور ان مکانوں کا بھی ذکر فرما دیا جو تم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر ان سب میں سے کسی ایک کی بھی محبت تمہارے دلوں کے اندر ایسی ہے کہ اللہ کی محبت پہ وہ غالب آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ وہ محبت غالب آ گئی، اور تمہیں جہاد کرنے سے اس محبت نے روک لیا، تو پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تو راستہ دیکھو، انتظار کرو، کس کا؟ اللہ کے عذاب کا۔ راستہ دیکھو، انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بیان فرما دے، اللہ فیصلہ فرما دے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو ایسے لوگ دنیا کے اندر مبتلا ہو جائیں، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں، اس کے معلوم کی شریعت سے دور ہو جائیں، اور پھر جب جہاد کا وقت آئے لڑنے سے گھبرائیں، تو اللہ فرماتا ہے اب میرے عذاب کا انتظار کرو۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ فاسقوں کو اللہ راہ نہیں دیتا، فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فاسق ارشاد فرمایا ہے کہ یہ فاسق لوگ ہیں۔ نبی پاک صاحب الاخلاق، سیاہ اخلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے میری امت سے شرک کا کوئی خوف نہیں، کہ مجھے خوف ہو کہ یہ شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں، مجھے میری امت سے شرک کا کوئی خوف نہیں، شرک نہیں کریں، مگر کیا ہوگا؟ مجھے خوف ہے کہ یہ دنیا کے اندر مبتلا ہو جائیں، دنیا کی رنگ رلیوں کے اندر مبتلا ہو جائیں، اور رب تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائیں، شریعت سے دور ہو جائیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے کوئی کھانے والا پیالے پہ ٹوٹتا ہے، جو بھوکا ہو کھانے والا پیالے پہ ٹوٹتا ہے، اس طرح قومیں تم پہ ٹوٹ پڑے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا وجہ ہو؟ کیا اس وقت ہماری کثرت نہیں ہوگی، ہم کم ہو جائیں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، تعداد میں بہت زیادہ ہوگا۔ یا رسول اللہ نمازی نہیں ہوں گے؟ فرمایا نمازی بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، مگر یا رسول اللہ کیا وجہ ہوگی کہ قومیں ہم پہ مسلط ہو جائے گی اور ہم پہ ٹوٹ پڑے گی، ہم پہ ظلم کریں گی، زیادتیاں کریں گی، وجہ کیا ہوگی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تم دنیا کی محبت کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے اور موت سے ڈرو گے، موت سے خوف کرو گے، جس وجہ سے اور قومیں تم پہ مسلط ہو جائیں گی۔
آج دیکھیے کہ ایسا ہے کہ نہیں. وہ مسلمان جس کے اندر جوش ایمانی تھا، جذبہ ایمانی تھا، مگر آج کمزور ترین ہو چکا. دوسری اقوام، دوسرے لوگ، کفار ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، مگر ہم ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر کوئی دنیا کی محبت کے اندر مبتلا ہو گیا. ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں، ہر کوئی موت سے ڈرتا ہے کہ میں موت کے گھاٹ نہ اتر جاؤں. ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے یوں چارپائی کے جو سائڈیں ہیں ان کو ہاتھ رکھا ہوا تھا، تو آپ کی زوجہ محترمہ، آپ نے فرمایا کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے، بڑا سخت عالم ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سخت عالم تو ضرور ہے، مگر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے محبوب سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو یہ مومنوں کی موت تھی. مومنوں کی موت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ قبر میں سرکار لائیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے بعد. مومنوں کی موت تو یہ ہوتی ہے، وہ تو بے چینوں میں قرار ہوتے ہیں کہ کب موت آئے اور ہم حضور کی زیارت کریں، کب قبر میں جائیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں. تو اب موت کا نام سنتے ہی دل لرزنے لگتا ہے، خوف آنا شروع ہو جاتا ہے. نہیں، میں مر جاؤں گا تو میری جائیداد کا کی بڑھے گا، میری فیکٹریاں کا کی بڑھے گا، میری گڈیاں کا کی بڑھے گا. ساری عمر لاگے تے میں اتنا کچھ جمع کیتا ہے، لوگاں نے ظلم کرتے، زیادتیاں کر کے لوگاں نے حق دبا کے بھی جائیداد بنائی ہے، کی بڑھے گا. خوف ہے اس کو. یہ خوف نہیں ہے کہ موت کے وقت کہیں میرا ایمان نہ سلب کر لیا جائے. یہ خوف نہیں ہے کہ قبر میں جاؤں گا تو کیا ہوگا. یہ خوف نہیں ہے قیامت والے دن مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا. خوف اس کو یہ ہے کہ میرے مال کا کیا بنے گا، میرے بعد میری کوٹھی جائیدادوں کا کیا بنے گا، یہ مجھ سے چھوٹ جائیں گے. اور فرمایا کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو زیادہ خوف اور زیادہ ڈر جو ہے انہی چیزوں کا ہوتا ہے، گاڑیوں کا، بنگلوں کا، جائیداد کا، کہ یہ مجھ سے چھوٹتی جا رہی ہے، یہ مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے. تو جب انسان اس کیفیت میں ہوگا کہ اس کو انہی چیزوں کا فکر ہوگا، دنیا کی محبت کے اندر اس کی موت واقع ہو رہی ہوگی، مجھے بتائیے وہ کس طرح ایمان پہ سلامت رہ سکے. کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ موت کا ایک قطرہ اگر زمین پر ٹپکا دیا جائے تو زمین والے سارے ہلاک ہو جائیں. ایک قطرہ صرف زمین پہ ٹپکا دیا جائے تو سارے ہلاک ہو جائیں. موت کی سختیاں اس قدر ہیں کہ 500 فرشتہ حضرت ملک الموت علیہ السلام کے ساتھ آتا ہے بندے کو جکڑنے کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے، اس کو زنجیریاں بیڑیاں ڈالنے کے لیے. 500 فرشتہ. اور جو مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، پھر اس کی موت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے بیان فرما دی. اس کی موت کیسے ہوتی ہے؟ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی روح ملک الموت علیہ السلام ایسے قبض کرتے ہیں جیسے انبیاء کی روح قبض کی جاتی ہے، ایسے روح قبض کرتے ہیں. تو لہٰذا میرے میٹھے اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں اس دنیا کی محبت سے نکل کر رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں اجاگر کرنا ہوگا، شریعت پہ عمل کرنا ہوگا اور اپنی موت کو یاد رکھنا ہوگا. حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ متقی وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے.
جب انسان کو موت یاد رہتی ہے